بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کل ہم پڑھ رہے ہیں، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، کہ خلفائے راشدین، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم اپنے آخری خلیفہ کو پڑھیں گے جن کا نام ہے حضرت علی، ٹھیک ہے؟ حضرت علی کے بارے میں ہم سب سے پہلے جانیں گے ان کا نام و نسب کیا تھا، آپ کا اصل نام کیا تھا، آپ کو کس نام سے پکارا جاتا تھا، اور آپ کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسا تھا اور کیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم مبارک علی اور ابو تراب کنیت تھی۔ والدہ کا نام فاطمہ تھا، جنہوں نے آپ کا لقب حیدر یعنی شیر رکھا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب چچا ابو طالب تھے۔ اس رشتے کے لحاظ سے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے اور والدین کی طرف سے آپ ہاشمی تھے۔ بعثت سے 10 سال قبل پیدا ہوئے۔ ابو طالب کی مالی حالت کمزور تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آغوش نبوت میں پرورش پائی اور جاہلیت کی تمام برائیوں سے آپ کا دامن پاک رہا، حتیٰ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچپن میں بھی کبھی بت پرستی نہیں کی۔ اب تھوڑا سا اس کی آپ کو میں ڈیٹیل بتاتی چلوں کہ آپ کا اسم مبارک علی اور ابو تراب کنیت تھی۔ کنیت کیا ہوتی ہے؟ عرب میں ایک رواج ہے کہ لوگوں کو القاب اور کنیت کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ ابو تراب مٹی سے کھیلنے والے، تراب عربی میں مٹی کو کہا جاتا ہے۔ ایک دفعہ آپ چھوٹے سے تھے، بچپن کا زمانہ تھا کہ مٹی سے کھیل رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اس نام سے پکارا، اے ابو تراب، کہ اے مٹی سے کھیلنے والے، ٹھیک ہے؟ اس لیے آپ کی یہ کنیت پڑی۔ آپ کی والدہ نے آپ کا لقب حیدر کیوں رکھا، شیر کیوں رکھا؟ کیونکہ آپ بہادر تھے۔ آپ کی ماں آپ کو بہادر دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے آپ کا نام جو ہے پیار سے آپ کا نام حیدر رکھا۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پر ہزاروں رحمتیں ہوں، آپ نے اپنے اس نام کی لاج رکھی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ آپ کو بہادری کے ساتھ ہمکنار کیا، اور کامیابیاں جو ہیں وہ آپ کی زندگی آگے چل کے ہم جب دیکھیں گے تو آپ کی زندگی بھری پڑی ہے ایسی کامیابیوں سے۔ چونکہ بچپن میں آپ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہے، اس لیے اسلام بھی جلد ہی قبول کر لیا بچپن میں ہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نبوت سے سرفراز ہوئے تو اعلان تبلیغ کا آغاز اپنے خاندان سے کیا۔ اہل خاندان کو دعوت پر بلایا اور ان سے فرمایا، میں تمہارے سامنے دنیا اور آخرت کی بہترین نعمت پیش کرتا ہوں، کون ہے جو میرا ساتھ دے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر کہا، وہ میں عمر میں چھوٹا ہوں اور میری ٹانگیں کمزور ہیں، تاہم میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اس طرح حضرت علی بچوں اور بنی ہاشم میں سب سے پہلے مشرف با اسلام ہوئے، یعنی پورے خاندان میں سب سے پہلے آپ اسلام لائے، اور بچوں میں بھی، کیونکہ اس وقت آپ کی عمر 10 سال تھی، اور اپنے عمل سے اپنے قول کی صداقت بھی پیش کی۔ عمر بھر آپ رسول خدا کے دست و بازو اور جان باز اور رفیق رہے۔ جب ہجرت مدینہ کا وقت آیا، مکہ والوں نے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکہ کی سرزمین تنگ کر دی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ہجرت کا حکم ہوا کہ آپ مدینہ ہجرت کر جائیے۔ تب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روانگی سے قبل، یعنی وہاں پر جانے سے قبل فرمایا، اے علی، مجھے ہجرت کا حکم مل گیا ہے، آج رات تم میرے بستر پر سو جانا اور صبح کو امانتیں واپس کر کے چلے آنا۔ کون سی امانتیں؟ وہ امانتیں جو مکہ والوں نے آپ کے پاس رکھوائی ہوتی تھی۔ بے شک مکہ والے آپ کے ساتھ شدید دشمنی اور بغض رکھتے تھے، عداوت کا یہ عالم تھا کہ مارنے پر تو لائے خدا نخواستہ نعوذ باللہ قتل کا ارادہ کر لیا، لیکن آپ نے جو ہے ان کی امانتیں پھر بھی آپ کے پاس پڑی ہوئی تھیں۔ وہ آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے کہ آپ سے بڑھ کر کوئی سچا اور امانت دار نہیں ہے۔
گو کے جانی دشمن تھے، لیکن اپنی امانتوں کے بارے میں اعتبار صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ہی کرتے تھے، اور وہ اعتبار جو اہل مکہ آپ پر کرتے تھے آپ نے حضرت علی کی ذات پر کیا، اور وہ امانتیں ان کے حوالے کر کے آپ کو اپنے بستر پر سلا کر چلے آئے۔ بچوں، اس رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سونا موت کو دعوت دینا تھا، کیونکہ جو لوگ آ رہے تھے وہ آپ کو قتل کے ارادے سے آ رہے تھے۔ اب انہیں نہیں پتا تھا کہ بستر میں محمد ہیں یا علی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس بستر پر سونا موت کے برابر تھا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کی ننگی تلواروں کا مقابلہ کرنے کے لیے اس بستر پر سوئے انتہائی اطمینان کے ساتھ۔ اسی لیے تو آپ شیر خدا کہلاتے ہیں نا۔ کفار کو صورتحال کا اندازہ صبح سویرے ہوا، اس سے پہلے آپ کو پتہ نہیں، ان کو پتہ نہیں تھا۔ انہوں نے آپ کو خوب زود و کوب کیا، یعنی آپ کو بہت تکلیف دی۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیل میں آپ 3 دن مکہ معظمہ میں ٹھہرے، امانتیں ان کے مالکوں تک پہنچائیں، اور پھر آپ پیدل مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ بہادری اور فداکاری کا یہ ایک عظیم کارنامہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مدینہ منورہ میں مہاجرین کی انصار سے مواحات ہوئی، یعنی وہ بھائی چارہ جو ہوا تھا نا کہ ایک انصار کو ایک ایک مہاجر کا بھائی بنا دیا گیا تھا، اس مواحات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا بھائی قرار دیتے ہوئے فرمایا، تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ اس سے بڑھ کر ایک انسان کی شان، ایک صحابی کی شان، ایک بھائی کی شان اور کیا ہو سکتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ان کو دنیا اور آخرت میں اپنے بھائی قرار دے رہے ہوں۔ اب دیکھیں گے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جو ہے وہ کب اور کس کے ساتھ ہوا۔ ہجرت کے دوسرے سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے اپنی چہیتی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا کا نکاح کر دیا۔ یہ نکاح سادگی کا اعلیٰ نمونہ تھا۔ مہر کے لیے آپ کے پاس کچھ نہ تھا، آپ کے پاس کل اثاثہ ایک گھوڑا اور ایک زرہ تھی۔ آپ نے اپنی زرہ 480 درہم میں فروخت کی اور شادی اور ولیمہ کا انتظام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نکاح پڑھایا اور علی اور فاطمہ کے لیے خیر و برکت کی دعا کی۔ کل جہیز ایک چادر، ایک مشکیزہ، 2 کچے گھڑے اور ایک گدے پر مشتمل تھا۔ بیٹا یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ خاتون جنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی، دنیا جہاں کے مالک، ان کی صاحبزادی کی شادی ہو رہی ہے، اور ہو کس کے ساتھ رہی ہے؟ شیر خدا کے ساتھ، نبی کی بیٹی اور شیر خدا کی بیوی اور خاتون جنت۔ اور جہیز، آپ جہیز کی لسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کیا ہے کہ ایک چادر، ایک مشکیزہ کہتے ہیں کہ گھڑا ہوتا ہے، اس یعنی گھڑے کی طرح کا برتن ہوتا ہے، شیپ چاہے اس کی کیسی بھی ہو جائے، پتہ ہے سراہیوں کی طرح کے بھی ہوتے ہیں، گول بھی ہوتے ہیں، مختلف شیپس میں یہ ہوتے ہیں، ان میں پانی جو ہے وہ بھرا جاتا ہے۔ مشکیزہ جو ہے وہ اس کو لیدر کا بنا ہوا بھی ہوتا ہے، لیدر کا بنا ہوا جو ہوتا ہے مشکیزہ، ہاں جی، لیدر کی طرح کا ہوتا ہے، اس میں پانی ڈالا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ کچے گھڑے بھی پانی کے لیے ہی تھے، اور ایک گدا جو نیچے بچھا کر سونے کے لیے آپ کو دیا گیا۔ اس کے بعد دیکھیں گے کہ غزوات میں شرکت جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کس طرح سے رہی۔ آپ نے تمام غزوات، بدر، احد، خندق اور حنین میں بڑی بہادری اور شجاعت کے کارنامے انجام دیے۔ بہت سارے جو سرایہ تھے، سرایہ ہوتی ہیں وہ جنگیں جن میں جو ہے وہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں ہوئیں وہ جنگیں، لیکن آپ نے خود اس میں شرکت نہ کی۔ جس میں شرکت کی وہ تو غزوہ کہلاتا ہے نا۔ تو دوسرا سوال آپ کا بن جاتا ہے سریہ۔ سریہ کس کو کہتے ہیں؟ تو سریہ یا سریہ وہ جنگ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات تو تھے، پلاننگ تو ساری کی آپ نے اس جنگ کی، لیکن آپ اس میں بنفس نفیس شرکت نہ آپ نے کی، تو اس کی جمع جو ہے وہ سرایہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنی جگہ پر بھیجا۔ فتح خیبر کے ضلع میں آپ کو شیر خدا کا لقب ملا۔
غزوہ تبوک کے موقع پر آپ کو نیابت رسول، نیابت کون ہوتا ہے؟ نائب، نائب جو ہے بنا کر بھیجا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنا نائب بنا کر بھیجا، اور آپ نے فرمایا تھا جس طرح حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو اپنا نائب بنا کر گئے تھے، ایسے ہی میں تمہیں اپنا نائب بنا کر غزوہ تبوک پر جا رہا ہوں۔ یعنی چونکہ آپ رشتے میں بھی آپ کے چچا زاد بھائی تھے، اور اس کے علاوہ اخوت کے موقع پر بھی آپ نے آپ کو اپنا بھائی چنا، لہٰذا یہ مثال حضرت موسیٰ اور ہارون کی بھی اسی لیے بھائی چارے کے طور پر دی گئی۔ نہ صرف آپ نے غزوات میں شرکت کی بلکہ خلفائے ثلاثہ کے دور میں بھی آپ نے بے شمار جو ہیں وہ آپ کی خدمات رہیں۔ خلفائے ثلاثہ مین کہ آپ سے پہلے تینوں خلیفہ، خلفاء جمع ہے خلیفہ کی، اور ثلاثہ کہتے ہیں تین کو، یعنی آپ سے پہلے تینوں جو آپ کے خلیفہ ہمارے گزرے ہیں، ان کے زمانے میں بھی آپ ان کے خصوصی مشیر اور معاون رہے۔ منکرین زکوٰۃ کے ضمن میں صدیق اکبر نے جو قدم اٹھایا تھا ان کے خلاف جنگ کا یا جہاد کا، اس میں یہ آپ ہی کی رائے سے یہ قدم اٹھایا گیا تھا۔ فاروق اعظم نے اسلامی کیلنڈر کا اجرا سنہ ہجری سے آپ کے مشورے سے کیا۔ ایک موقع پر آپ کے مشورے کے مطابق فیصلہ کرتے ہوئے فرمایا اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ خلافت عثمانی میں علی مرتضیٰ کی مشاورتی خدمات قابل قدر ہیں۔ اصلاح احوال کی تدابیر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی کے مشیر رہے۔ فتنہ کے آغاز میں مفسدین آپ کے سمجھانے بجانے سے واپس چلے گئے۔ ایک ماہر ہیں ڈاکٹر حسنی ابراہیم حسن رقم تراز ہیں، خلفاء ثلاثہ کے ادوار حکومت میں عدالت عظمیٰ کی سربراہی کا فریضہ حضرت علی ہی انجام دیتے تھے۔ صبح و شام جس وقت بھی کوئی فریادی آتا اسی وقت انصاف فرما دیتے۔ عدالت عظمیٰ یعنی عدالت عالیہ، سب سے بڑی عدالت، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ جو آج کل کے دور کے جو ہیں وہ ان ناموں سے پکارے جاتے ہیں، وہ جب آپ کو اپنی خلافت ملی تو اس کو ہم دیکھیں گے کہ آپ کو خلافت جو ہے وہ کس طرح سے ملی۔ شہادت عثمان کے بعد 3 روز تک مسند خلافت خالی رہی، یعنی مسند کہتے ہیں کرسی کو، سیٹ کو، تخت کو یا اس جگہ کو جس پر خلیفہ بیٹھتا ہے، اور مدینہ منورہ پر بدامنی، افراتفری اور لا قانونیت کا دور دورہ رہا۔ ظاہر ہے کہ ایک ایسی ریاست جو ابھی نئی جو ہے وہ اتنے قدم بھی نہ جما پائی ہو، اور اس پر حکمران بھی موجود نہ ہو، اور یہود جیسی اقوام جو ہیں وہ ساتھ ہوں، مشرکین ساتھ ہوں، تو وہ ریاست بغیر حکومت کے چلانا کتنی مشکل تھی۔ عظیم اسلامی سلطنت کا کوئی سربراہ نہ تھا۔ آخر مہاجرین اور انصار نے سوچا کہ اس امر کی فوری ضرورت ہے کہ کسی کو خلیفہ بنایا جائے تاکہ مملکت کا جو انتشار ہے یہ ختم ہو سکے۔ پھر ان کی یہ بھی رائے تھی کہ مدینہ منورہ مرکز ہے اسلام کا، اور وہی ارباب حل و عقد ہیں، اور وہی اس کا حل کر سکتے ہیں۔ پس انہوں نے باہمی مشورہ کیا اور سب کی نگاہ حضرت علی پر تھی۔ چنانچہ بقول امام طبری مہاجرین و انصار حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یہ نظام کسی امیر کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا۔ لوگوں کے لیے امام کا وجود ناگزیر ہے، ناگزیر کہتے ہیں انتہائی ضروری ہے، اور ہم آج آپ کے سوا کوئی ایسا دوسرا شخص نہیں جانتے جو اس منصب جلیلہ یعنی اس اعلیٰ عہدے کے لیے آپ سے زیادہ مستحق ہو، آپ سے زیادہ حقدار ہو۔ نہ سابقہ خدمات کے اعتبار سے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرابت داری کے لحاظ سے باغیوں نے بھی اس رائے کی تائید کی۔ آپ کو خلافت کی خواہش نہ تھی، اور آپ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ امیر ہونے کے مقابلے میں وزیر ہونا مجھے زیادہ پسند ہے۔ لیکن جب صحابہ کا اصرار بڑھا تو آپ نے فرمایا میری بیعت گھر بیٹھے خفیہ طریقے سے نہیں ہو سکتی، عام مسلمانوں کی رضا کے بغیر ایسا ہونا ناممکن ہے۔ بعد ازاں مسجد نبوی میں اجتماع عام ہوا، یعنی عام لوگوں کو اکٹھا کیا گیا۔ پہلے تمام مہاجرین و انصار نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی،
پھر اہل مدینہ اور باغیوں نے بیعت کی۔ بیعت کے بعد حضرت حسن کا یہ مشورہ تھا کہ یہ لوگ اب آپ کے پاس بیعت خلافت کے لیے جلدی آئیں گے، لیکن آپ اجلت سے کام نہ لیں، بلکہ کہہ دیں کہ تمام صوبائی گورنروں کو بلایا جائے، اہل مدینہ منورہ کے ساتھ وہ بھی میری خلافت پر متفق ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تھوڑا سا پیچھے سے حوالہ دوں تاکہ آپ کو ذہن نشین یہ بات ہو جائے کہ کیوں جو ہے وہ بیعت سے منع کر رہے تھے حضرت امام حسن آپ کو کہ آپ اجلت سے کام نہ لیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پچھلے خلیفہ جو خلیفہ سوم ہیں حضرت عثمان، ان کو آپ پڑھ چکے ہیں کہ شہید کر دیا گیا تھا، قتل کر دیا گیا تھا، جو کہ باغیوں نے کیا تھا، اور وہ اوپر سے کیا تھے کہ اوپر سے حضرت علی کے حامی ہونے کا دعویٰ بھی کرتے تھے۔ تو اس خدشے کے پیش نظر حضرت امام حسن جو ہیں وہ آپ کو اس چیز سے منع فرما رہے تھے کہ اہل مدینہ کے ساتھ وہ بھی میری خلافت پر متفق ہوں تو میں اس بات کو قبول کر لوں گا۔ حضرت علی نے پوچھا، اب تک کسی خلیفہ کے لیے مدینہ منورہ کے باہر کے لوگوں کو نہیں بلایا گیا، میرے لیے یہ امر کیوں ضروری ہے؟ حضرت امام حسن نے جواب دیا، آپ کی صورتحال باقیوں سے مختلف ہے، آپ کی موجودگی میں ان بلوائیوں نے جو آپ کی محبت کا دم بھرتے ہیں خلیفہ وقت کو قتل کیا ہے، اور سب سے پہلے یہی بلوائی آپ کی ہاتھ پر بیعت کرنے آئیں گے۔ اگر آپ نے ان سے بیعت لے لی تو دور والوں کو یہ بدگمانی ہو جائے گی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلوائیوں کے بنائے ہوئے خلیفہ ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ امال کو بلایا جائے تاکہ کسی کو شبہ کی گنجائش نہ رہے۔ اس پر حضرت علی نے فرمایا، میں استخارہ کروں گا، اور استخارے کے بعد آپ نے مدینہ والوں اور بلوائیوں کے اصرار پر بیعت لے لی۔ بہرحال آپ کی خلافت کو بصرہ، کوفہ، مصر اور حجاز میں تسلیم کر لیا گیا۔ صرف امیر معاویہ گورنر شام نے توقف کیا، یعنی تھوڑا وقفہ کیا اس چیز کو، اور قصاص عثمان کی شرط لگائی، یعنی حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ جو ہے وہ پہلے لیا جائے۔ تاہم صحابہ کرام کی عظیم اکثریت اور مملکت اسلامیہ میں آپ کی خلافت مسلم ہو گئی، یعنی مضبوط ہو گئی، کیونکہ آپ کا انتخاب ٹھیک انہی اصولوں کے مطابق ہوا تھا جن پر سابق خلفائے ثلاثہ کی خلافت کا چناؤ ہوا تھا۔ یقیناً ارباب حل و عقد، انصار و مہاجرین اور اہل مدینہ منورہ نے حضرت علی کو خلیفہ منتخب کیا تھا۔ خلیفہ منتخب ہونے کے بعد آپ نے خطبہ خلافت دیا، جس میں آپ نے فرمایا، اللہ بزرگ و برتر نے ہماری رہنمائی کے لیے ایک کتاب نازل کی ہے جس میں خیر و شر کی تفصیل ہے، یعنی اچھائی اور برائی کی تفصیل ہے۔ تم پر اللہ تعالیٰ نے جو فرائض عائد کیے ہیں وہ ادا کرو، تمہیں جنت ملے گی۔ اللہ نے حرم پاک کو محترم ٹھہرایا ہے، مسلمانوں کی جان ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ اہل اسلام کو خلوص اور اتحاد کی تلقین کی ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں، سوائے اس کے کہ کسی پر کوئی شرعی حد واجب ہو۔ مسلمانوں کو دکھ دینا جائز نہیں، ما سوائے اس کے کہ کسی کو ازروئے قانون کوئی سزا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے بندوں سے معاملہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ قیامت کے روز زمینوں اور مویشیوں کے متعلق تم سے باز پرس کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو، خیر کو قبول کرو اور شر سے اجتناب کرو۔ خطبہ خلافت کے بعد آپ نے جو ہے وہ خلافت کے امور کو سنبھالا۔ خلافت کے امور کو سنبھالتے ہی آپ کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جن میں سب سے اولین مسئلہ جو ہے وہ آ جاتا ہے قصاص عثمان کا، ٹھیک ہے، یعنی حضرت عثمان کے قصاص کا مطالبہ کیا جا رہا تھا۔ سب سے اولین مسئلہ یہ تھا کہ حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لیا جائے۔ عوام اس کا ہر روز مطالبہ کر رہے تھے۔ حکومت کے لیے یہ دشواری تھی کہ قاتل کی شناخت نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ وقوع کے وقت گھر پر صرف ان کی بیوی نائلہ موجود تھی، وہ بھی پردے میں تھیں، انہوں نے قاتلوں کو نہیں دیکھا تھا۔ بہت سے معزز صحابہ بالخصوص حضرت طلحہ اور حضرت زبیر آپ کے پاس آئے اور کہا، ہم نے اس شرط پر آپ کی بیعت کی تھی کہ آپ حدود اسلامی کو قائم کریں گے، لہٰذا آپ قاتلین عثمان کا بدلہ لیجئے۔
آپ نے جواب دیا کہ اس وقت ملک کی حالات سازگار نہیں، میں قصاص عثمان سے ہرگز غافل نہیں ہوں، لیکن حالات کی موافقت کا انتظار ضروری ہے۔ لوگوں کو آپ کے اس جواب سے تسلی نہ ہوئی، بلکہ آپ کے بارے میں شکوک و شبہات کو ہوا ملنے لگی۔ قصاص کا معاملہ حکومت کے لیے اس لیے بھی پیچیدہ تھا کہ بلوائیوں کا گروہ عملاً ابھی تک مدینے پر قابض تھا، اور اس پر یہ کہ اس نے حضرت علی کی بیعت کر لی تھی۔ چنانچہ حضرت علی کے نزدیک قصاص میں تاخیر قرین مصلحت تھی، یعنی دیر کرنا مصلحت کے قریب تھا، لیکن مخالف فریق فوری قصاص پر مصر تھا، یعنی فوری قصاص پر وہ اصرار کر رہے تھے، اور یہی بات بعد میں جنگ جمل پر منتج ہوئی۔ اگلا مسئلہ جو آپ کو درپیش تھا وہ تھا دور عثمانی کے اعمال کی برطرفی۔ ٹھیک ہے، اس دوران حضرت علی سے کچھ ایسی چیزیں سرزد ہوئیں جنہوں نے آپ کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا۔ مثلاً یہ کہ آپ نے خلافت سنبھالتے ہی عثمانی دور کے تمام افسروں اور اعمال کو برطرفی کے احکام بھیج دیے۔ اگرچہ فی الحال حضرت علی کو اس اقدام سے روکنے کے لیے بعض معتبر صحابہ نے بہت زور لگایا، لیکن آپ نہ مانیں، کیونکہ ان کے نزدیک حضرت عثمان کے خلاف شورش کا اصل سبب ان اعمال کی بے اعتدالیاں تھیں، یعنی وہ لوگ جو حکومت میں اعمال وہ ہوتے ہیں جو اس وقت حکومت کے امیر اور مشیر وغیرہ ہوتے ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے۔ اس پر آپ کی مخالفت میں ایک طوفان کھڑا ہو گیا۔ اگلا مسئلہ جو درپیش آیا وہ تھا بلوائیوں کی حکم عدولی۔ ایک اور مشکل حضرت علی کو یہ پیش آئی کہ حضرت علی کی بیعت کر لینے کے باوجود بلوائیوں نے آپ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ بیعت عامہ یعنی عام بیعت، جب تمام عوام کی بیعت ہو چکی، اس کے تیسرے دن جب آپ نے مختلف علاقوں سے آ کر مدینہ میں جمع ہونے والے لوگوں کو اپنے اپنے گھروں کو جانے کا حکم دیا، تو انہوں نے حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ بلوائی وہی لوگ ہوتے ہیں جو باہر سے آ کر رہ رہے ہوتے ہیں، اور اس انکار میں عبداللہ بن سبا پیش تھا، کیونکہ ان باغیوں کو معلوم تھا کہ وہ منتشر ہو گئے، یعنی وہ پھیل گئے، الگ الگ ہو گئے، تو پھر ان کے خلاف تادیبی کارروائی آسان ہو جائے گی، یعنی پھر ان کو روکنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ اگلا مسئلہ جو آپ کو درپیش ہوا وہ یہ تھا کہ امیر معاویہ کا بیعت سے انکار۔ جب حضرت علی نے حضرت مغیرہ بن شعبہ اور حضرت عبداللہ بن عباس جیسے مدبر صحابہ کے سمجھانے کے باوجود امیر معاویہ کو، جو کہ 20-22 سال سے شام کے والی چلے آ رہے تھے، ان کو بھی عہدے سے ہٹایا، معزول کرنے کا حکم دیا، تو انہوں نے نہ صرف بیعت سے انکار کیا بلکہ احکام ماننے سے بھی انکار کر دیا۔ انہوں نے حضرت علی کے قاصد کو پاس روک لیا اور مدینہ سے حضرت عثمان کا خون آلود لباس اور ان کی بیوی نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں منگوا کر دمشق کی جامع مسجد کے منبر پر آویزاں کر دیں۔ اس وقت اکابر صحابہ کو شہادت عثمان کا تازہ صدمہ تھا، چنانچہ حضرت امیر معاویہ کے اس فعل سے ان کے جذبات مزید بھڑک اٹھے۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ حضرت علی کا سیرت و کردار کیسا تھا۔ تو بچوں، سیرت و کردار کی بات یہاں پر آ جاتی ہے کہ نبی آپ کی جو پیدائش ہے وہ خانہ کعبہ میں ہوئی، پرورش آغوش نبوت میں ہوئی، تربیت اور جس شخص کی پرورش اور تربیت نبی کے ہاتھوں ہوئی ہو، اس کے سیرت و کردار کی تو کوئی مثال ہی جو ہے وہ نہیں ملتی۔ سیرت و کردار کو اگر ہم دیکھتے ہیں، آپ کی سیرت جو ہے علمی اور عملی دونوں پہلوؤں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کی آئینہ دار تھی، کیونکہ آپ نے ایام طفلی یعنی بچپن سے، ٹھیک ہے، بچپن سے ہی آپ نے ہوش نبوت میں تربیت پائی تھی۔ اس طرح آپ محاسن اسلام اور ہلاک نبوت کے مجسمہ تھے،
یہاں پر چند جو ہم آپ کے کردار کی جھلکیاں ہیں وہ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے آپ کا حلیہ مبارک۔ آپ کا قد درمیانہ، سینہ چوڑا اور کلائیاں نہایت مضبوط تھیں۔ رنگ گندمی، آنکھیں بڑی بڑی، ریش مبارک طویل اور چوڑی تھی۔ ریش مبارک داڑھی کو، ٹھیک ہے، داڑھی مبارک۔ چہرہ برونق اور حسین تھا، جسم کے طاقتور اور دل کے بہت مضبوط تھے۔ عبادت اور ریاضت اگر آپ کی دیکھی جائے تو آپ کی زندگی عبادت اور ریاضت سے عبارت تھی۔ ایک عظیم مجسمہ تھے آپ عبادت کا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائم اللیل یعنی رات کے عبادت گزار اور صائم النہار یعنی دن کے روزہ رکھنے والے تھے۔ آپ کا دن امور مملکت اور رات عبادت میں گزر جاتی۔ بقول زبیر بن قریشی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی ہاشم میں سب سے زیادہ عبادت گزار تھے۔ شب کی تنہائی میں دنیا کو یوں مخاطب فرماتے، کیا میرے سامنے بن سنور کر آئی ہے؟ دور ہو جا، تیری عمر تھوڑی ہے، تیری مجلس حقیر ہے، تیری ہلاکت آسان ہے۔ آہ زیادہ راہ کم ہے اور سفر طویل ہے۔ زہد و عبادت اگر آپ کا دیکھا جائے یعنی آپ کا تقوی اور آپ کا پرہیزگاری، آپ کی شخصیت زہد و تقوی کا مجسمہ تھی، بلکہ آپ کی ذات پر زہد کا خاتمہ ہو گیا تھا، یعنی پرہیزگاری کی حد ہو گئی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ متقی کون تھا؟ آپ نے جواب دیا حضرت علی۔ زہد و تقوی میں سب سے فائق تھے۔ نہ صرف وہ خود خدا ترس تھے بلکہ انہوں نے اپنے احباب اور متعلقین کی تہذیب و اصلاح کا عظیم کارنامہ انجام دیا۔ زہد کے متعلق آپ کا یہ قول مشہور ہے، دنیا مردار ہے اور جو اس کو حاصل کرنا چاہے اسے کتوں کی صحبت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اگلا پہلو آپ کی شخصیت کا ہم دیکھیں گے، سادگی۔ سادگی آپ کا امتیازی وصف تھا۔ غذا، لباس اور آپ کا رہن سہن سب سادہ تھا۔ کپڑا وہ پسند تھا جو سادہ اور غریبانہ ہو۔ ایک دفعہ اپنے خادم کے ساتھ دکان پر گئے، خادم کو عمدہ کپڑا خرید کر دیا اور خود معمولی موٹا کپڑا خریدا۔ غلام نے اعتراض کیا تو فرمایا، تم جوان ہو، تمہیں اچھا کپڑا چاہیے اور میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ آپ کو عالی شان محلات سے نفرت تھی۔ بطور خلیفہ کوفہ تشریف لائے تو شاہی محل کے بجائے ایک میدان میں قیام کیا اور فرمایا، عمر فاروق بھی عالی شان محلات سے نفرت کرتے تھے، مجھے بھی اس کی ضرورت نہیں، فقط میدان میرے لیے کافی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیاوی عیش و عشرت سے گریزاں تھے، بہت دور تھے آپ دنیاوی عیش و عشرت سے۔ حضرت فاطمہ کے ساتھ آپ نہایت اسرت اور قناعت کی زندگی بسر کرتے تھے۔ گھر میں کوئی خادمہ نہ تھی، سیدۃ النساء خود گھر کا سارا کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی۔ گھر میں کئی روز چولہا نہ جلتا تھا، روکھی سوکھی کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے۔ آپ کی نان شعیر ضرب المثل تھی۔ ایک دفعہ آپ کی بیٹی نے آپ کو جو کی 2 روٹیاں، دودھ کا پیالہ اور کچھ نمک کھانے میں پیش کیا۔ آپ نے دودھ واپس کر دیا، صرف روٹی نمک سے تناول فرمائی۔ نان شعیر کہتے ہیں آپ کا کھانا پینا، کھانے پینے میں سادگی، ضرب المثل یعنی مشہور۔ اگلا پہلو آپ کی شخصیت کا ہمارے سامنے آ جاتا ہے، علم و فضل۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ترمذی میں موجود ہے، انا مدینۃ العلم و علی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ اس قول رسول سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم و فضل کا اندازہ بخوبی ہو جاتا ہے۔ فصیح و بلیغ اور خوش بیان۔ فی الحقیقت آپ علم نبوت کے
بہرے بے پایا تھے، اور اس میدان میں آپ تمام صحابہ سے بلند برتر تھے۔ فقہ و اجتہاد میں آپ کو ید طولہ حاصل تھا، یعنی مکمل فوقیت حاصل تھی، آپ کو اس پر عبور حاصل تھا۔ جہاں فقہ کے جو ہے وہ آپ ماہر تھے، فصیح و بلیغ اور خوش بیان خطیب تھے۔ خطیب ہوتا ہے خطبہ دینے والا۔ آپ کے جو ہے وہ خطبات باقاعدہ نہج البلاغہ میں جمع کر دیے گئے ہیں۔ اگر آپ تقریر فرماتے تو علم و حکمت کے موتی بکھرتے تھے۔ نہ صرف آپ خطبات کے ماہر تھے بلکہ علم نحو کا علم ہوتا ہے گرامر کا علم، بیٹا یہ جو آج کل آپ گرامر پڑھتے ہیں وہ علم نحو کے موجد ہیں، یعنی ایجاد کرنے والے ہیں۔ آپ نے علم نحو کو ایجاد کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہیں جنہوں نے علم نحو کے بنیادی قواعد مرتب کیے، اور ابو الاسود علیہ کو مامور فرمایا کہ وہ ان قواعد کی تفصیل بھی لکھیں تاکہ لوگ قرآن شریف صحیح اعراب کے ساتھ پڑھ سکیں۔ علم حدیث اور تصوف کے بھی آپ ماہر تھے۔ تقریباً 30 سال آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں گزارے، اس وجہ سے آپ احادیث نبوی کے ماہر عالم تھے۔ تقریباً 1586 احادیث آپ سے روایت کی جاتی ہیں جو تصوف کے تمام سلسلے حضرت علی پر آ کر ختم ہو جاتے ہیں۔ غرض آپ اسرار نبوت کے امین، یعنی نبوت کے رازوں کو جاننے والے، کائنات کے فصاحت کے تاجدار اور جہان فقہ و تصوف کے سرچشمہ تھے۔ شجاعت و بصالت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تلوار صرف تلوار ذوالفقار ہے اور جوان مردوں میں جوان مرد جناب علی ہیں۔ پس شجاعت و بہادری آپ کا ترا امتیاز تھا جس میں کوئی اور آپ کا حریف نہ تھا۔ آپ نے تمام غزوات میں شجاعت و بہادری کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے لڑی۔ غزوہ بدر میں آپ کا مقابلہ ولید سے ہوا جسے آپ نے ایک ہی وار میں ڈھیر کر دیا۔ غزوہ احد میں آپ نے کفار کے علم بردار طلحہ کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ علم بردار کون ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتا چکی ہوئی ہوں، یقیناً آپ کو یاد ہوگا، پھر بھی بتا دیتی ہوں۔ علم بردار وہ ہوتا ہے جو فوج میں اپنی فوج کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہوتا ہے، علم جھنڈے کو کہا جاتا ہے۔ غزوہ احزاب میں آپ نے عرب کے مشہور پہلوان عمر بن عبدود کو واصل جہنم کیا، اور غزوہ خیبر کے فاتح اور ہیرو آپ ہی تھے۔ غرض آپ نے بڑے بڑوں کو نیچا دکھایا اور کسی مارکہ میں آپ کے قدم پیچھے نہ ہٹے۔ شیر خدا اور حیدر کرار کے القاب آپ ہی کے شایان شان ہیں۔ امانت و دیانت اگر آپ کی دیکھی جائے تو آپ جو ہے وہ انتہائی امین تھے۔ آپ اتنے امین تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بستر پر آپ کو سلایا اور ان کی امانتیں آپ کے حوالے کی۔ آپ بیت المال کے مال میں سے کبھی آپ نے نظر نہ رکھی، اور جو ہے اپنی زندگی انتہائی سادگی کے ساتھ گزاری۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمنوں سے بھی بے حد پیار کرتے تھے۔ حدیث رسول ہے کہ پہلوان وہ نہیں جو اپنے حریف کو پچھاڑ دے، بلکہ اصل پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے کو قابو کرے۔ حضرت علی اپنے دشمنوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ بیٹا آج کا ٹائم ہمارا ختم ہوا، حضرت علی کے ٹاپک کے ساتھ کمپلیٹ کرتے ہوئے نیکسٹ انشاءاللہ ہم نئے ٹاپک کے ساتھ جو ہے وہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔